اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جواب دینا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی ایک منظور وکیل ہے جو کہ کراچی سے ہے، ایک ڈمی سا وکیل ہے، اور اس کے نارمز اور کنڈکٹ وکالت کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے متعلق منفی پروپیگنڈا کرتا ہے اور آپ کے متعلق نازیبا گفتگو کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس وکیل صاحب کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا۔ کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو ہے اس میں آرٹیکل 20 اور 22 پاکستان میں موجود ہر مذہب، ہر فرقے اور فرقے کے مختلف گروپس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میں بڑی تفصیلی بات کروں گا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بتاؤں گا وکیل صاحب کو، کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف جو بات کرے یا جو حقوق، جو رائٹس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے، پاکستان میں دوسرا کوئی قانون اگر اس کے خلاف آ جائے، اس کے متضاد آ جائے، تو وہ قانون ہی باطل ہے، یا وہ بات جو آپ گفتگو کرتے ہو جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو وہ بھی باطل ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرٹیکل 20 میں کہ پاکستان میں ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر فرقے کے مزید گروپ آزاد ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر فرقے کے جو گروپ ہیں وہ بھی آزاد ہیں کہ وہ اپنی تعلیمات کا پرچار کر سکتے ہیں، اپنے مذہب، اپنے فرقے کا پرچار کر سکتے ہیں، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ ہم آستانے بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کی درس گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں یا اس فرقے کے مدرسے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل آزادی ہے۔ وکیل صاحب کیا کرتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکلز کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں، بالکل یا تو قانون سے ہی واقف نہیں ہیں یا جان بوجھ کے پارٹی بن کے اس کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں۔ اس وکیل صاحب کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ کیوں لگنا چاہیے؟ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے یا غداری کرے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ایک قانون بنوایا جس میں انہوں نے اس کے اوپر پورا پرچار کیا۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کیا تھا کہ جو مذہبی گروپ، جو دوسرا مذہبی گروپ ہے، جو الحمدللہ مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو ختم نبوت پر کامل اکمل مکمل یقین رکھتا ہے، اگر زور اور زبردستی سے اس کو آپ کافر ڈکلیئر کرتے ہو، اس کے اوپر فتوے لگاتے ہو، جس کی وجہ سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی دہشت گردی فروغ کو آپ اس کو فروغ دیتے ہو۔ بیسکلی یہ وکیل صاحب بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم احمدی جو قادیانی ہیں ان پہ تو لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ پہ بھی الحمدللہ لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور یہ اسٹیٹ اور ملک کے خلاف دہشت گردی ہے۔ یہ آپ انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان جو طبقہ ہے، جو کلمہ گو ہے، جو کلمے پہ بلیو کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلیو کرتا ہے، جو میلاد کی محفلیں کر رہا ہے، بغیر تحقیق کی اگر آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو، اس طبقے کو مسلمان ہی ڈکلیئر نہیں کر رہے، تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کس سٹیج پہ کھڑے ہو۔ کیا تم اسلام کی تابعدار ہو؟ کیا تم اسلام کو فروغ دے رہے ہو؟ حضور نے تو خندہ پیشانی سے، حضور نے کبھی ایسا کہا ہے کسی کو کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ حضور نے کسی کو کہا ہے کہ اس کی اتباع نہ کرو؟ حضور نے کبھی کسی کے خلاف ایسی کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ آپ لوگ کس سٹیج اور کس سمت کی طرف جا رہے ہو اور قوم کو کس سمت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ بیسکلی آپ قانون سے واقف ہی نہیں ہو۔ آپ جتنے بھی باتیں سرکار پاک کے خلاف کرتے ہو بیٹھ کر،
آپ ان میں سے ایک کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہو، آپ حقائق سے واقف نہیں ہو. جو بھی کیس لڑا جاتا ہے بیسکلی اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ حقائق سے آگاہ ہو، دو آپ قانون سے آگاہ ہو. اور الحمدللہ یہ منظور وکیل صاحب یہ تو حقائق سے بھی جاہل ہیں اور قانون سے بھی جاہل ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیٹھ کے سرکار گوہر شاہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. میں یہ الفاظ بھی اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، ان کی میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ لامت اور ملامت کی زبان استعمال کرتے ہیں. اگر یہ لعنت کی زبان استعمال کرتے ہیں کم سے کم حق بنتا ہے کہ ہم ملامت کی زبان میں ان کو جواب دیں کہ آپ جو کر رہے ہو وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. اسلام کی جو حقیقی روح ہے تو حضور سے سیکھو نا. حضور نے کافروں کے ساتھ کیسے پیش آئے، حضور نے ابو جال ابو لہب کو اپنی زندگی میں کتنی دفعہ جا کے خندہ پیشانی کے ساتھ دعوت دی، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اسلام کی حقیقی روح کے خلاف کام کر رہے ہو. آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حقیقی روح کے خلاف کام کر رہے ہو. اور آپ کو میں سمجھاؤں گا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کیا ہیں، کانسٹیٹیوشن کس طرح فیور کرتا ہے ہر مذہب ہر فرقے کی، اور یہ کسی مسلمان طبقے یا فرقے کو آپ کافر ڈکلیئر کرنا بند کر دو. آپ مذہبی ورنہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کے آپ ذمہ دار ہو. آپ ایسی گفتگو کرتے ہو کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہو. 295 کے کیسز تو آپ کے اوپر ہونے چاہیے منظور وکیل صاحب، کہ حقیقت میں آپ ہی بے ادب اور گستاخ ہو، آپ کو حقیقی روحانیت کی تعلیم کا علم ہی نہیں ہے. تو میں مزید گفتگو کروں گا انشاءاللہ، ان کی ایک ایک پوائنٹ کا جواب دوں گا، ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا. یہ باتوں کو اور قانون کو توڑ موڑ کر اور صرف اپنی سمت میں لے کے چلے جاتے ہیں، صرف اور صرف انا، بغض، حرص اور حسد کی وجہ سے. جن کے سینوں میں انا، بغض، حرص، حسد ہی نہیں نکلا وہ دین کی بات کیا کریں گے؟ پہلے بہتر یہی ہے کہ اپنے دلوں میں نور پیدا کرو تاکہ آپ حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ. اپنے دلوں میں رب کا ذاتی نور پیدا کرو تاکہ تمہارے اندر کسوٹی پیدا ہو، حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ. اپنے دل میں نور پیدا کرو تاکہ تمہیں ادراک کی قوت عطا ہو، پھر جا کے تحقیق کرنا. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی. یہ ریسرچ کا کام، یہ تحقیق کا کام یہ اللہ کے مردوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل ہمتاً روشن ہوتے ہیں، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، اور ان کے دل ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اہل ذکر سے پوچھو اگر تم لوگ نہیں جانتے، کسی معاملے کو نہیں جانتے تو وہ لوگ جن کے دل ہمیشہ ہمتاً اللہ کے ذکر سے گویا ہیں ان لوگوں سے جا کے سوالات کرو، ان لوگوں سے آپ کو حقیقت ملے گی. انشاءاللہ منظور وکیل صاحب کی ایک ایک بات کا جواب میں دوں گا، چاہے قانونی ہو، چاہے حقائق پر مبنی ہو، چاہے سرکار گوہر شاہ کے حقائق کے اوپر ہو، یا سرکار گوہر شاہ کے اوپر جو یہ قانون زبردستی لاگو کر کے جو بتانا چاہتے ہیں چاہے اس کے اوپر ہو. انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس تحقیق کے لیے روشن دل ہونا، نیوٹرل ہونا اور دل کا خدا کے ساتھ لاؤ لگانا انتہائی ضروری ہے. تمام ساتھی جو سرکار گوہر شاہ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو دعوت دوں گا سب سے پہلے اپنے قلب کو روشن کر دیں، کیونکہ روحانیت پر تحقیقات انسان کے ذہن سے نہیں ہوتی. اگر انسان کے ذہن سے تحقیقات ہوتی تو سائنسدان سب سے بڑے روحانی لوگ ہوتے. وہ تو روح کی تعلیم سے واقف ہی نہیں ہے. روح کی تعلیم کا ادراک، روح کی تعلیم قلب سے سیکھی جاتی ہے. اپنے دل کو روشن کریں اور منظور وکیل کے ایک ایک اس کے اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں دیں گے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ